ابھی ہم ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت، تابابا حروف اصلی ہیں. تبت یہ پہلی دفعہ لفظ ہے آپ کے علم میں. تبا کا معنی ہوتا ہے برباد ہو جانا، ٹوٹ جانا. تباب قرآن میں آیا ہے. تباب وہ جو تباہ ہے اس کے اندر وہ فارسی کا لفظ ہے. تباہ ہو گئے وہ یہ ہے اس کی، وہ فارسی ہے اس میں ہے بھی ہے. یہ تبا، یہ ہے تابابا سے تبا. تو تبا ٹوٹ گیا اور تبت ٹوٹ گئی، مؤنث کی صیغہ ہے. یدا، ید کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. اور آگے الف آ گیا تو تثنیہ کا مفہوم، تو دو ہاتھ ٹوٹ گئے. یدا ہونا تو چاہیے تھا کہ نون بھی ہوتا ہے، یدان، الف نون. تو جب اس کو مضاف کیا تو نون ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ابھی لہب کے ہاتھ ہیں تو اضافت ہو گئی. تو اس تثنیہ کی جو نون ہے اعرابی وہ گر گئی. ابی لہبن، لہب والے، لہب والے کے ہاتھ، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ابو لہب اس کی کنیت تھی، اور اس کو اس لیے ابو لہب کہتے تھے کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح دیکھتا تھا، بڑا سرخ و سفید رنگ تھا اس کا. تو لوگ اس سرخی کی وجہ سے اس کو انگارہ ہماری زبان میں اور ان کی زبان میں لہب. تو لہب والے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وا اور تبا وہ بھی ٹوٹ گیا، وہ خود بھی برباد ہو گیا. ما یہاں پر فعل آ گیا ہے، اس کا معنی کریں گے نہیں. نہیں اغنا، غنی کیا. غنی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اتنا مالدار ہو اس کو کوئی فکر نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو. تو بے محتاج یعنی اس کو محتاج نہیں کیا. اچھا یہاں آ جائے گا غنی نہیں کیا. ما اغنا، اس کو غنی نہیں کیا، بے پرواہ نہیں کیا. ان ہو اس کو، ان سے ہوتا ہے نا، یہاں کریں گے کو. اس کو غنی نہیں کیا، اس کو بے پرواہ نہیں کیا. کس نے بے پرواہ نہیں کیا؟ مالہ، اس کے مال نے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. ہاں ظاہر ہے جو آپ کو کھانا جزو بدن نہ بنے تو اس کھانے نے آپ کو غنی نہیں کیا، یعنی آپ کے کام نہیں آیا وہ کھانا. اسی طرح اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا. وا اور ما کسبا، جو اس نے کسب کیا، کمایا، تو جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. سا یصلا، سا کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وہ فا پڑھا تھا. یہ ہے سین. سین اور سوفا دو حروف میں نے پڑھائے تھے. ان قریب یہ جب آتے ہیں تو مستقبل کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان قریب مستقبل قریب ہو گیا. یصلا وہ داخل ہوگا، ڈل جائے گا، داخل ہوگا. آگ پر جیسے ہم تکہ یا کباب بھونتے ہیں نا، اس جب کباب آگ کے اوپر انگاروں پہ رکھتے ہیں تو اس کیفیت کو صلا یصلا کہتے ہیں، روسٹ کرنے کے لیے. نہیں، صلات والا ہوتا نا، ہاں یہ صلا یا ہے اس کے حروف اصلی. صلات والے کے صلوا ہے اور اس کا ہے صلا یا. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ داخل ہوگا آگ پر، یا آگ میں. نارن مفعول بن رہا ہے. ان قریب وہ آگ میں داخل ہوگا. کون سی آگ؟ ذات لہب، لہب والی آگ. یہ خود ابو لہب ہے اور آگ ذات لہب ہے، مطلب وہی ہے. یہ بھی انگاروں والی اور یہ بھی انگاروں والا. جی تو یہ انگاروں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وا اور امرأتہ، اس کی عورت، مراد بیوی، زوجہ. کون سی عورت؟ حمالہ. حمل کہتے ہیں بوجھ کو، تو حمالہ کہتے ہیں بہت زیادہ اٹھانے والی، مبالغے کا صیغہ ہے. جی اسی سے. اور حمولہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بار برداری کے کام آتا ہے. اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا گھوڑا ہے.
اور حمار میں تو رائے ہے، اس کی حمال ہے، حملہ بھی اس سے ہے، اس کے بھی روٹ ہے حماد، وہ حمد سے ہے نا، جیسے الحمدللہ، یہ حمالہ حمال، تو حمالہ اٹھانے والی، الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیاں وغیرہ، لکڑیاں اٹھانے والی، تو اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، لکڑیاں اٹھانے والی بیوی بھی آگ میں جائے گی۔ سیصلا کا اثر اس پر بھی ہو رہا ہے واو کے عطف کی وجہ سے۔ فی جیدہا، جید یہ ہے گلا، اس کو عنق بھی کہتے ہیں، عنق، عین نون قاف، عنق، اعناق جس کی جمع ہے، اور جید بھی کہتے ہیں۔ اس کی جید میں یعنی اس کے گلے میں حبل، رسی ہوگی، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو، حبل کہتے ہیں رسی، اس کی گردن میں حبل یعنی رسی ہوگی، من مسد، مسد سے کی بنی ہوئی، مونج کی بنی ہوئی رسی ہوگی، کھردری ہوتی ہے نا بہت۔ پھر سن لیں با محاورہ، تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی برباد ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کے کسب نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی، انگاروں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور لکڑیاں اٹھانے والی اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، جی بیوی کے، وہ نبی علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں لاتی کانٹے دار اور آپ کے دروازے کے سامنے بچھاتی تھی، جی جی دونوں، جی نہیں یہاں تو اس بیوی کے گلے میں رسی ہوگی، اس کے کیونکہ جس طرح کا دنیا میں ہو نا بندہ برا کام کرتا، اسی انداز کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ لاتی تھی لکڑیاں رسی میں باندھ کے، مونج کی رسی کی میں باندھ کے لکڑیاں لاتی تھی، تو وہی اس کے گلے کا ہار بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ وہ انگارے کی طرح دیکھتا تھا اور آپ پر بہت غصہ ہوتا تھا، اور سگا چچا تھا، ہمسایا تھا، دیوار سانجی تھی، اور آپ کے خاندان کا تھا، ہاشمی تھا، لیکن اس کی ہاشمی کی حشمت کام نہیں آئی۔ تو اب آپ ایک دوسرے سے ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اس صورت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم دشمنی میں، مخاصمت اور مخالفت میں اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حق کو ہی بھول بیٹھیں، حق کی بنا پر دشمنی ہونی چاہیے، اور وگرنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ جب بھی بندہ حق کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے روڑے اٹکاتا ہے، تو وہ روڑے اسی کی جان کو لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر ابو لہب نے اتنا مال جمع کیا اور نبی علیہ السلام کو طنز بھی کیا بہت زیادہ، میں انشاءاللہ کل کی صورت جب پڑھاؤں گا نا تو پچھلی ہسٹری تھوڑی سی تمام صورتوں کا ایک لنک بیان کروں گا جو ہم نے سورہ عادیات سے شروع کیا تھا، اور ایک پوری ایک چین ہے یہ انسانی نفسیات کیا ہے، اور انسان کس طرح اس نفسیات کا شکار، حاشر صاحب نفسیات کے ٹیچر ہیں، تو کس طرح انسان کے اندر یہ جذبے آتے ہیں اور وہ اس سے کیا کیا کام سرزد کرواتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں کل اس کے درس میں انشاءاللہ شامل کروں گا۔ لیکن آج ہم اتنا رکھیں، ابھی ہمیں کچھ مشورے بھی لینے ہیں اس کلاس کے حوالے سے، اس کے لیے وقت بچانا ہے، تو اتنا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم حق کے سامنے روڑے نہ اٹکائیں بلکہ حق کا ساتھ دیں، اور حق کا پرچار کرنے والوں کے معاون بنیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں، نہ ہاتھ سے دیں، نہ مال سے دیں، نہ اولاد سے دیں، کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں، بلکہ جان، مال، اولاد، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں لگا دیں۔ یہی نیک لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔